تعلق تشہد کے ساتھ ہے، سلام پھیرنے کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تو ساتھ اشارہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اس کو بھی صلاح نماز میں ساکر ہو۔ اس کا رکوع والی رفع الجدین اور رکوع سے سر اٹھانے والی رفع الجدین کے ساتھ نہیں۔ امام بخاری نے ارشاد فرمایا من احتج بے حدیث سے جابر بن سامورہ علی من الرفع عند الرکوع فلیس له حظ من العلم ھذا مشہور لا خلاف فی، ھذا مشہور لا خلاف فی۔ یہ امام بخاری کہ یہ عبارت تلخیص الحبیر جز 1 صفحہ نمبر 221 میں لکھی ہے۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں، جو انسان جو شخص جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑتا ہے کہ رکوع جاتے ہوئے رفع الجدین نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ ھذا مشہور لا خلاف فی، یہ بات مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کی حالت میں ہے، رکوع جانے کے ساتھ، رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ نہیں۔ مولانا تقی عثمانی حنفی فرماتے ہیں درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3-6، مولانا تقی عثمانی حنفی فرماتے ہیں اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ بھائیو کیا معلوم ہوا، اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ اٹھاتے، بائیں طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ اٹھاتے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع الجدین سے منع فرمایا۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا جو اس کا تعلق رکوع والی رفع الجدین سے جوڑتا ہے، جو اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتا ہے کہ رکوع والی رفع الجدین منع ہے، اس کے پاس علم کچھ نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ فلیس لہ حظ من العلم، اس کے پاس علم کا کوئی حصہ نہیں۔ اور محترم بھائیو، ایک میرا سوال ہے، کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نوف الصلاۃ، نماز میں ساکر ہو، تو رکوع جاتے ہوئے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ نماز کے اندر ہی ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو نوف الصلاۃ، نماز میں ساکر ہو۔ میرا سوال یہ ہے عید کی تکبیروں کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ نماز میں نہیں، اور جو نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ نماز میں نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا داخل فی الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو ہاتھ اٹھائے، جو پہلی رفع الجدین ہے وہ بھی نماز میں ہے، جو عید کی تکبیروں کے ساتھ ہے وہ بھی نماز میں ہے۔ وہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے لیے یہ حکم نہیں اس کو نوف الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو۔ محترم بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کی حالت میں ہے۔ سلام پھیرنے کے وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رفع الجدین کرتے تھے اس کے متعلق ہے، رکوع جانے والی، رکوع سے سر اٹھانے والی رفع الجدین کے ساتھ تعلق نہیں۔ یا ہمیں دلیل دکھا دی۔ بھائیو سوال ہے، ہمیں دلیل دکھائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رکوع جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سکون کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حنفیوں وطروں میں دعا کرنے کے وقت
جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو یہ حدیث اس کے متعلق ہے۔ حنفیوں، عید کی تکبیروں کے ساتھ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو یہ نبی کا فرمان اس کے متعلق ہے، تو کیا کہیں گے جی؟ دلیل۔ تو ہم بھی کہیں گے ہمیں بھی دلیل پیش کرو، یہ رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے حدیث میں؟ محترم بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صحیح مسلم والی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، اس سے رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین جو ہے یا جو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے، اس کے منع کی یہ دلیل نہیں، اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس روایت کو، اس حدیث کو باب التشہد میں، باب السلام میں ذکر کیا ہے۔ احناف ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، پڑھائی، پہلی رفع الیدین کی، دوبارہ رفع الیدین نہیں کی۔ محترم بھائیو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت میں سفیان ثوری راوی مدلس ہے۔ سرفراز صفدر خزائن السنن جزء نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری مدلس ہے، اور خزائن السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 میں لکھا ہے، نسب الرایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3-7 پہ لکھا ہے، مدلس راوی ان سے روایت کرے تو وہ حجت نہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس روایت کی سند میں سفیان ثوری مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی ان سے بیان کرے اس کی روایت قابل قبول نہیں، حجت نہیں۔ نسب الرایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3-7، خزائن السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 کہ مدلس راوی ان سے روایت بیان کرے وہ حجت نہیں۔ ہاں، صحیحین کی تدلیس مضر نہیں۔ بخاری مسلم میں راوی ثقہ ہو، مدلس ہو، ان سے بیان کرے، وہ تصریح پر معمول ہوگا، وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ سرفراز صفدر نے خزائن السنن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 1 پہ یہ بات لکھی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر جزء نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لم یثبت ہندی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ احمد بن حنبل کے استاد یحییٰ بن آدم کہتے ہیں ضعیف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ ساری باتیں تلخیص الحبیر جزء نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پہ لکھی ہے۔ محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ حوالہ نسب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4-7-4۔ ابن القطان نے اس یعنی ثم لا یعودو کے اضافے کو خطا قرار دیا ہے۔ نسب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4-7-4۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے۔ مدلس راوی اگر بخاری مسلم کے علاوہ ان سے بیان کرے اس کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ یہ تحقیقی جواب تھا، اور الزامی جواب اناف کا دعویٰ یہ ہے کہ رفع الیدین پہلے تھی پھر منسوخ ہو گئی، اس میں تو اس بات کا ذکر ہی نہیں۔